السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللطیف مدنی، ریاست کرناٹک، اڑپی جو کہ ایک ساحلی علاقہ ہے، وہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جس ٹاپک کو لے کر میں آپ سے یوٹیوب میں آ رہا ہوں، یا جو سیریز ہمارے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو شروع ہوں گے، اس کا تعلق فیملی کاؤنسلنگ سے ہے، میڈییشن سے ہے۔ ہم جس آرگنائزیشن کو لے کر کام کر رہے ہیں، سمان کے اس کو بولتے ہیں سمان کاؤنسلنگ سینٹر، یا سمان شریعہ کاؤنسلنگ سینٹر۔ یہ تقریباً لاسٹ 7 یا 8 سالوں سے کام کر رہا ہے، بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ، بہت ہی تسلسل کے ساتھ۔ کوئی ہفتہ ایسا نہ رہا ہوگا جس میں 1 سے 2 فیملیز ہمارے پاس نہ آئی ہوں گی، جس میں ہمارا مکمل پینل، جس کے اندر علماء ہیں، جس کے اندر سائیکیٹرکس ہیں، جس کے اندر بال پکے ہوئے تجربہ کار، ایسے بہت سارے کیسز کو حل کیے ہوئے لوگ ہیں، مکمل ایک ماشاءاللہ ایک ٹیم کو لے کر ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر کہا جائے کہ لاسٹ تقریباً 7-8 سال میں ایک 200 سے زائد فیملیز کو ہم لوگوں نے اٹینڈ کیا، تقریباً 500-600 سیشنز ہمارے ہوئے، منیمم اگر ایک فیملی کو لیے 2 سے 3 سیشن دینا پڑتا ہے، اور ایک سیشن منیمم 2 سے 4 یا 5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی پروڈکٹیو رہا، بہت ہی کامیاب رہا۔ میکسیمم کیسز کو ہم لوگوں نے کمپلیٹ سالو کیا، کچھ کیسز کو ہم لوگوں نے پارشیلی یا جزئی طور پر ہم لوگوں نے سالو کیا۔ تب آپ بعد میں یہ 7 اور 8 سال کے تقریباً اس تجربے کے بعد سوچا کیوں نہیں یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے، جو فیملی کاؤنسلنگ کا جو ہمارا تجربہ ہے، اس کو لوگوں سے بانٹیں، چاہے وہ ہندو قوم ہو، چاہے وہ مسلم قوم ہو، چاہے وہ کرسچن قوم ہو۔ وہ اپنے اپنے قوم کے اندر، ان کے خاندانوں میں، ان کے رشتہ داروں میں، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان آنے والے کیسز کو فرسٹ آف آل اپنے بیچ میں حل کر رہے، یا تو خاندان کے بیچ حل کرے، یا تو اپنے مسجد والوں سے حل کرائیں، یا تو ایسے پروفیشنل سینٹر ہر جگہ پر بنے، پروفیشنلی بہت ہی متخصصانہ انداز سے کام کریں، آنے والے لوگ ہم پر بھروسہ کریں، ہم سے خوش ہو جائیں۔ پینلسٹ اتنے مضبوط ہوں، اتنے تجربہ کار ہوں، اتنے بہتر ہوں، اتنے ملائم ہوں، اتنے پولائٹ اور اتنے جو ہے دور اندیش ہوں کہ ان کے اختلافات کو سمجھ کر کے ان کے لیے حل دینے میں کامیاب ہوں۔ تو یہ جو سیشن بہت اہم امپورٹنٹ، یہ کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ 7-8 سال سے مجھے بہت سارے میرے بڑے اساتذہ ٹائپ کے، استاذ ٹائپ کے میرے جو مینٹرز ہیں، ان لوگوں نے ہمیں سجیشن دیا کہ تم باہر آ کے بولو اس کو کہ تم یہ کام کر رہے ہو، لوگوں کو تھوڑا سا بلاؤ ادھر۔ لیکن ہماری ٹیم نے سوچا کہ نہیں، ہم اور بھی ہم کو سیکھنا باقی ہے۔ تو شاید ابھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے مکمل سیکھ لیا، ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں، چاہے ہندوستانی لاء ہو، چاہے اسلامک قانون ہو، یا اس کے بیچ میں آنے والے فقہی مسائل ہوں۔ روز بروز ہم اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں کہ معلومات اپنے آپ میں انسٹال کرتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھرتے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم طالب علم ہیں، لیکن یہ سمجھا کہ یہ نہ سمجھیں آپ کہ بھائی میں یہ سیریز جو شروع کیا ہوں لوگوں کو ادھر بلانے کے لیے، جھگڑا ہونے کے بعد ادھر آؤ، نہیں، بلکہ اس سیریز کو شروع کرنے کا اول مقصد یہ ہے کہ ادھر مت آؤ، اپنے گھروں میں حل کرو، اپنے مسجد اور جماعتوں میں حل کرو، یا ہر علاقے میں، ہر ضلع میں،
ہر قوم کے انٹلیکچوئلس، علماء، ایک ذہنیت کے لوگ آگے بڑھ کر ایسا کاؤنسلنگ سینٹر بنائیں اور اس علاقے کے مسائل وہیں پہ حل ہو جائیں۔ مجھے بہت تعجب لگتا ہے کیوں بھٹکل والے ادھر آئیں، کیوں مینگلور والے ادھر آئیں، کیوں کیرلا والے ادھر آئیں، کیوں میسور والے ادھر آئیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے ہم بہت پروفیشنلی کام کرتے ہیں، ہندوستانی لا ہے ہمارے پاس، وکیل ہیں ہمارے پاس، ریٹائرڈ ججز ہیں، ان کے تعاون سے ہم لوگ جاتے ہیں، بات الگ ہے۔ لیکن ایسا کوئی ہم لوگوں کے پاس کارنامہ نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ بھائی اس سیریز کے ذریعے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ کے NGOs اور جماعتیں ہم سے یہ معلومات لیں، اور جو ایپیسوڈ میں شروع کر رہا ہوں یہ بہت مختصر شروع کر رہا ہوں، مجھے لمبا چوڑا بات نہیں کرنا ہے، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، مجھے کور انفارمیشن آپ کو دینا ہے کہ اس پہ اور بھی اچھے طریقے سے آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو تیار کرو اور ایک پروفیشنل انداز سے اس کام کو لے کے جاؤ۔ اب دیکھیے اس میں آنے والے جو مسائل جو ہوتے ہیں، جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، میکسیمم رشتہ داری کنشپس کے ہوتے ہیں، اس میں بھی خاص کر کے میریٹل اور ازدواجی زندگی کے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ہونے والے اختلافات ہوتے ہیں، یہ بڑے مسائل، زیادہ تر مسائل یہاں پہ آتے ہیں، اور کچھ تجارت کے مسائل آتے ہیں، بزنس میں آپس میں پارٹنرز میں جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں، کچھ جو ہے یہاں پر میراث کے مسائل آتے ہیں، ابا مر جاتے ہیں یا دادا مر گئے ہوتے ہیں، میراث جو کہ انہیریٹنس جو تقسیم کرنا ہے لوگوں میں، ان کی اولاد میں، ان کے ورثہ میں، ایسے مسائل آتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ بھائی ہمارا جو ابھی آنے والا جو یہ سیریز ہے یہ ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں سے بھی NGOs یا انٹلیکچوئلس یا علماء اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے فالو اپ کر کے دیکھیں گے، سنیں گے ہمارے اس سیریز کو، ان کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے، ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ چند بنیادی ضرورتوں کی ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ اگر پر ہو جائیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ضرور آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ جب شروع کیے تھے تو چھوٹے پیمانے پہ شروع کیے تھے، ہمیں خود نہیں معلوم تھا کہ لوگوں میں اللہ رب العالمین ہمیں اتنی مقبولیت دے گا، پولیس ہم کو اتنا سپورٹ کرے گی، قوم والے اتنا سپورٹ کریں گے، جماعت بازیاں ہمیں کبھی رکاوٹ نہیں بنیں گی، ہمیں اتنا یقین نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ جیسے ہم آگے بڑھتے چلے گئے، ہر مسلک والے، ہر جماعت والے، چاہے وہ میں کسی مسلک کا ہوں، اگر میں سلفی ہوں، لیکن کتنے غیر سلفی، یعنی کہ اکثر و بیشتر کوئی بریلوی ہوتا ہے، کوئی تبلیغی جماعت کے بھائی ہوتے ہیں، کوئی جو ہے جماعت اسلامی ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کا مسلک ہمیں ایسے کاموں میں ابھی تک آڑ نہیں بنا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا پورا یقین ہے، میں آپ کو وٹنس دے رہا ہوں۔ میری جو گفتگو ہوگی ابھی یا آنے والے جو سیریز میں، کہ فرسٹ آف آل میں کانسنٹریٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بھائی کاؤنسلنگ سینٹر کیسے بنانا چاہیے، اس میں کس طریقے سے پیپر ورک ہونا چاہیے، اس کے پینلسٹ کیسے ہونے چاہیے، آنے والے لوگ کیسے کیسے ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ریسپیکٹ کے ساتھ لینا چاہیے، اور کہاں پر زور سے، کہاں پر تسلی سے، صبر سے بات کرنا چاہیے، یہ سارے ایٹیٹیوڈس میں آپ کو فرسٹ میرے ایپیسوڈ میں یہی بتاؤں گا، فرسٹ میرے سیزن میں یہی بتاؤں گا۔ میں بھی یہ 7-8 ویڈیوز میں اس کو ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کو یہ بتاؤں گا، اگر مجھے اللہ توفیق دے، کہ بھئی اگر جھگڑا ہو تو کیسے ختم کریں، گھر میں ہی، آپس میں ہی، خاندان والے مل کر کیسے ختم کریں۔ اس کے لیے لوگوں کے اندر اس کی اہمیت ہونی چاہیے، اس کے لیے جرأت ہونی چاہیے، ڈیرنگ ہونی چاہیے۔ یہ میں ایک فکر ہمارے مسلم معاشرے کو اسپیشلی دینا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر اپنے گھر و بار میں، اپنے خاندان میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی رشتوں میں خرابی آ رہی ہے، تو دیکھ کے تماشائی یا جو ہے مزہ مت لو یا گوسپ مت کرو، بلکہ آگے بڑھ کے حل کرو۔ دیکھیے یہ جو کلپ ہے بہت مختصر ہے میری، اس میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جھگڑے، آپس میں جو ڈسپیوٹس جو ہوتے ہیں یا اختلافات ہوتے ہیں رشتوں اور معاملات میں، یہ ایک نیچرل ہے،
جیسے میرا بدن ہے، انسانوں کا بدن ہے، اس میں بیماری آنا نیچرل ہے، کوئی بدن ایسا نہیں بول سکتا کہ جس کو بیماری نہیں پہنچ سکتی۔ جب میرے بدن کو بیماری پہنچ سکتی ہے تو میرے دماغ کو بھی بیماری آ سکتی ہے، میرے اخلاق کو بھی بیماری آ سکتی ہے، میرے جو تعلقات جو دوسروں سے ہیں، میرے جو رشتہ داریاں جو دوسروں سے ہیں، وہاں پر بھی بیماری آ سکتی ہے۔ بدن کی کیورنگ کے لیے ہاسپٹلس ہیں، رشتہ داری میں جب خرابی ہو اس کی دوائی کہاں ملے گی، اس کا حل کہاں ملے گا؟ جبکہ بدن سے زیادہ انسان کے تعلقات اہم ہیں، انسان کی رشتہ داریاں اہم ہیں۔ تو ایسے میں ایسے ادارے جگہ جگہ ہونا، جماعتوں کو، علماء کو، انٹلیکچوئلس کو، ہمارے نوجوانوں کو اس میں آنا بہت ضروری ہے۔ آخر بات یہ کہتا ہوں میں، بہت اہم بات ہے یہ کہ دیکھیے اسلامی ممالک جیسے ہیں، جیسے سعودی عرب ہے مثال کے طور پر، وہاں پر اسلامک کورٹ ہے، محکمہ شرعیہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جھگڑا ہو گیا گھر پہ، آپ محکمہ شرعیہ میں چلے گئے، وہاں پہ قاضی ہیں، وہاں پہ وکیل ہیں، اسلامی اعتبار سے وہاں پر پروسیجر ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے لاسٹ تقریباً 10-15 سالوں میں ان لوگوں نے کورٹ جانے سے پہلے، یعنی محکمہ شرعیہ کو کوئی مسئلہ جانے سے پہلے، یہاں ایک کاؤنسلنگ سینٹر، الاستشارات الاسریہ، یعنی فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا بھی ان لوگوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا، جس کا میں نے وزٹ بھی کیا ہے سعودیہ میں، مدینہ میں، جدہ وغیرہ میں جا کر، الاسرتی کے نام سے اور اصلاح ذات البین کے نام سے، ایسے بہت سارے بہتر ناموں سے ان لوگوں نے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ بڑا مثبت، بہت پازیٹیو، بہت ہی پروڈکٹیو، بہت ہی کامیاب رہا ان کا۔ اچھا، مسلم کنٹری میں قاضی لوگ ہیں، محکمہ شرعیہ ہے، باوجود اس کے بھی ان کے پاس کاؤنسلنگ سینٹر ہیں۔ ابھی غیر مسلم ہم کنٹری میں رہتے ہیں، یہاں پر ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ایز اے مائنورٹی ہیں، ہمارے پاس تو محکمہ شرعیہ تو نہیں ہو سکتا نا، اسلامی لا تو ہم یہاں پر جو ہے لاگو نہیں کر سکتے، لیکن ہندوستانی قانون میں اتنا الحمدللہ جگہ ہے، اتنا جو ہے کنویننٹ ہے وہ الحمدللہ کہ محمدن لا کے حساب سے ہر قوم اپنے اپنے مسئلے کو اپنے اندر حل کر سکتی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ بجائے اس کے کہ میں سمان شرعیہ کورٹ رکھنا شاید بہتر نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم لوگوں نے، ہمارے ٹرسٹ میں بہت سارے ٹرسٹیز ہیں، انشاءاللہ میں کبھی دکھاؤں گا ان کے چہرے آپ کو، یا آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے تو وہاں پہ لنک ملے گا ایک، جس کے اندر ہمارا چھوٹا سا بایو ڈاٹا بھی ہے، اور اس کے اندر واٹس ایپ نمبر ہے، اور اس کے اندر ای میل ہے۔ آپ کے کچھ بھی کوشچنس ہیں تو آپ وہاں پر آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کاؤنسلنگ سینٹرز ہمارے لیے ہندوستان میں وہی اہمیت رکھتے ہیں جو مسلم ممالک میں جو کورٹ یا محکمہ شرعیہ کی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ میری دعوت ہے، یہ ہمارے سمان کمیٹی کے طرف سے، سمان ٹرسٹ کے طرف سے یہ پیغام ہے، ہمارے آنے والے ویڈیوز کو آپ سبسکرائب کریں اور اس میں حصہ لیں، اس کو لوگوں میں عام کریں، یہ ہماری دعوت ہے۔ بیل آئیکن دبائیں اور لوگوں میں عام کریں، خاص کر کے پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، جو تھوڑا جذبہ رکھتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہا ہے، تو یہ ہمارے جو ہے سمان کے اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ آپ عام کریں۔ آنے والے دنوں میں میں آپ کو بہت ہی پرسکرائبڈ اور مختصر طریقے سے بتاؤں گا کہ بھئی کیسے لوگ آتے ہیں، کیسے کام کرنا پڑتا ہے، کاغذ کیسے بنایا جاتا ہے، پولیس کیسے سپورٹ کرتی ہے، جماعتوں میں جو اختلافات ہیں وہ آپ کے لیے کیسے اس سے اوائڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی میں آنے والے دنوں میں مختصر اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ فی الحال پہلی ایپیسوڈ کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں، اور آپ لوگ کا بھی پھر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کو لوگوں میں عام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔